مگر ایک وقت آیا کہ شاہجہانی مسجد کے پورب سائیڈ کے جانب میں بیٹھا ہوا تھا اور کل صبح اب نکلنے کو میں تھا۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں وہی بزرگ تشریف لائے اور میرے قریب آنے لگے اور مجھے دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا ایک جو پہلے عیسائی تھا بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ جب بارگاہ غریب نواز میں پہنچے تو انہوں نے اپنی زبانی ایمان لانے کے سارے واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ میں عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا۔ جب اپنے دھرم کی کتابوں کو میں نے پڑھا تو مجھے لگا اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس کو پڑھ کر کے لگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں اللہ کے دین میں ڈال دیا ہے، کتاب کو بدلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ التحیۃ و ثنا پر نازل ہوا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تبدیلی کر دی گئی ہے، وہ اصلی حالت میں وہ کتاب نہیں ہے۔ تو جب مجھے شک و شبہات ہوا تو میں نے بڑی محنت کر کے ساری کتابوں کو پڑھ لیا۔ اپنے دھرم کی کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد مجھے مکمل طریقے سے یقین ہو گیا کہ ضرور اس دین میں اور اللہ کے کتاب میں تبدیلی لائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے مقدس دین کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا اور ہر دھرم کی کتابوں کو میں نے پڑھنے لگا۔ میں نے یہودیوں کی کتابوں کو پڑھا، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کی کتابوں کو پڑھا۔ اسلام کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ کتابیں قرآن المجید فرقان الحمید ضرور اللہ کی کتاب ہے، اور نظام مصطفیٰ کو میں نے دیکھا، سنت نبوی پڑھا، اللہ کے مقدس رسول کی احادیث مبارکہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینی چاہیے۔ جب میں نے اسلام قبول کرنا چاہا تو پھر مجھے ایک اور مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ آیا کہ اسلام کے ماننے والے نہ جانے کتنے فرقوں میں اور کتنے عقائد میں بٹے ہوئے ہیں، میں کس فرقے کو اختیار کروں، کس عقائد کو اپناؤں۔ اسی میں شب و روز خیالات کی دنیا میں مستغرق رہنے لگا کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، اسلام تو سب سے اچھا مذہب ہے، سب سے سچا مذہب ہے۔ یہ میں نے کتابوں کے ذریعے اور قرآن المجید فرقان الحمید کے ذریعے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مطالعہ کر لینے کے بعد معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا میں سب سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ مگر اب ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ کون سا عقیدہ سب سے بہتر ہے، کون سے طریقے سب سے عمدہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ جب میں اسی گہما گہمی میں زندگی گزارنے لگا تو پھر روز مرہ دن کو نہ چین ملے نہ رات کو سکون ملے، ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور کہا کہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو، تم اسلام دھرم کو پسند کرتے ہو اور ایمان لانا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے اپنے ایک جھولے سے سوکھی روٹی کو نکالا اور نکال کر کے کہا اس کو کھاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام سب سے اچھا اور سچا مذہب ہے اور کون سا عقیدہ سب سے عمدہ و بہترین ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب اس بزرگ نے مجھے روٹی دی تو میں کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھی روٹی میں نے کھایا تھا، تناول کیا تھا کہ اس بزرگ نے پھر میرے ہاتھ سے وہ روٹی لے لی اور لے لینے کے بعد کہا کہ اب اگر تجھے آدھی روٹی اور چاہیے تو بارگاہ غریب نواز سرزمین اجمیر شریف میں آ جاؤ، تمہیں آدھی روٹی مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ شخص بتاتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی زبان میں، اپنے منہ میں اس روٹی کی چاشنی اور لذت کو محسوس کیا۔ میں بڑا بے چین ہو گیا۔ سب سے پہلے میں تیاری کرنے لگا کہ اجمیر شریف کہاں ہے۔
جب میں نے سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہندوستان کا ایک راجیہ ہے راجستھان، اور راجستھان میں ایک شہر ہے شہر اجمیر، وہیں پہ ایک بارگاہ ہے جو معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری علیہ الرحمت و رضوان کا مزار اقدس ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں جن کے مزار اقدس سرزمین اجمیر شریف میں ہے۔ تو میں تیاری میں لگ گیا۔ چند ایک روز تیاری کر لینے کے بعد میں نکل پڑا ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان کی طرف۔ میں سب سے پہلے سرزمین دہلی پہنچا۔ دہلی پہنچنے کے بعد میں بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا اجمیر شریف، اور حاضر ہو جانے کے بعد میں نے یہاں کے منظر کو دیکھا، یہاں کے جلوہ زیبا کو دیکھا، یہاں کے مزار اقدس کو دیکھا، بارگاہ غریب نواز کو دیکھا۔ دھیرے دھیرے اسلام کے لیے ہمارے دل میں اور بھی محبت جاگنے لگی، اور میں بارگاہ غریب نواز میں وقت گزارنے لگا۔ 3 دن کے لیے میں آیا ہوا تھا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزرا، تیسرے دن بھی گزرنے کو ہے، مگر اس بزرگ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں انہیں ہر جگہ تلاش کیا، جب کہیں پہ ملاقات نہیں ہوئی تو میں کافی پریشان ہو گیا۔ دل میں خیال یہ بھی آنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خواب کی باتیں ہو، جو خواب میں دیکھا جاتا ہے کوئی ضروری نہیں اس میں سچائی ہو سکتا ہے میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ صرف خواب تک محدود ہے، کسی بزرگ سے کوئی ملاقات نہیں ہونے والی۔ مگر ایک وقت آیا کہ شاہ جہانی مسجد کے پورب سائیڈ کے جانب میں بیٹھا ہوا تھا، اور کل صبح اب نکلنے کو میں تھا۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں وہی بزرگ تشریف لائے اور میرے قریب آنے لگے، اور مجھے دیکھ کر کے مسکرانے لگے کہ آدھی روٹی لینے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور میں 3 دن سے پریشان ہوں، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہی بزرگ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے اور دونوں میں ہم کلامی ہوئی۔ پھر اسی بزرگ نے اپنے جھولے سے نکال کر کے وہ آدھی روٹی دیا جو میں نے خواب میں آدھی روٹی کھائی تھی، وہ بچا ہوا آدھی روٹی ان کے پاس موجود تھا۔ مجھے وہ روٹی کھلایا اور اسلام میں داخل کر لیا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا۔ جب میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تو اور عقیدت و محبت سے میں نے نماز ادا کی، نماز مغرب ادا کر لینے کے بعد پھر دوسرے دن صبح میں اپنے گھر کو واپس آیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ میں بارگاہ غریب نواز میں پہنچا تو پہنچ لینے کے بعد پھر میں نے اپنے سارے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بارگاہ غریب نواز میں حاضر کیا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ بارگاہ بہت ہی محبتوں والی بارگاہ ہے، یہاں پہ عقیدتوں کا مرکز ہے۔ یہ بارگاہ اگر کوئی ادنا آتا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، کوئی کمتر آتا ہے تو بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ بارگاہ اتنی عظیم الشان ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ 800 صدیاں گزر گئی، اس بارگاہ میں اگر کوئی بھکاری آتا ہے تو وہ صاحب سلطان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی پجاری آتا ہے تو صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔